إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ دیر و در بستاں سرا ہمتو تیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے ہم انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے ہمیں ہم یوں کہیں صلو علیہ وآلہ۔ معزز دوستو، آج 18 دسمبر 2022 بروز اتوار ہے۔ حضرت مولانا عتیق الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر ان کے ادارہ حدیقت العتیق کے اندر کلیام موڑ ضلع راولپنڈی میں آپ کی خدمت کے اندر اس مدرسے کے پہلے جلسے سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، ہمارے پروگرام کا عنوان ہے ذکر حبیب و تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہوں گا میں انہی عنوان پہ آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر پاؤں۔ میرے دوستو، ذکر حبیب کا معنی کہ ہمارے نبی پاک کا تذکرہ کیا ہے، اور تعلیمات پیغمبر کا معنی کہ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے کیا سمجھایا ہے۔ یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں تو دنیا میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی، آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ ذکر حبیب پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاک پیغمبر کا ذکر کب ہوا، کب سے ہوا، کب تک رہے گا، کب تک چلے گا، تو ہمارے سامنے عنوانات کی ایک فہرست کھل جاتی ہے۔ دنیا میں کسی بندے کا ذکر چاہیے ہو کہ اس کا ذکر ہونا چاہیے، تو اس کے لیے چاہیے کہ اس کی آمد بھی ہو، اس کا تعارف بھی ہو۔ یعنی جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کا ذکر ہوگا، وہ دنیا میں آئے نہیں، دنیا جانے گی نہیں تو ذکر کرے گی کیسے؟ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، ہم دوستوں میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کا بچہ ابھی پیدا نہ ہوا ہو، وہ دنیا میں آیا نہ ہو، آنے سے پہلے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس بچے کے صفات کیا ہے، یہ بھی نہیں جانتے اس بچے کا مزاج کیا ہے، یہ بھی نہیں جانتے اس بچے کے حالات کیا ہے، یہ بھی نہیں جانتے اس بچے کے معاملات کیا ہے۔ ہاں، وہ پیدا ہوگا، دنیا میں آئے گا، اس کا نام رکھا جائے گا، بڑا ہوگا، اس کا مقام بنے گا، اس کے نام اور اس کے مقام کا ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے، لیکن آنا شرط ہے۔ ابھی آیا نہ ہو تو کیا تذکرہ ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، یہ ذکر کا اصول ہے کہ جب بندہ آتا ہے، آنے کے بعد اس کی پہچان بنتی ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر کیا ایسے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہوں، آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ مبارک سے باہر دنیا میں آئے ہوں، آنے کے بعد دنیا انہیں جانتی ہو، آنے کے بعد لوگ انہیں پہچانتے ہوں، آنے کے بعد رسول اللہ کا انٹروڈکشن ہو، آنے کے بعد آقا نامدار کا تعارف ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو دنیا میں ہر بندے کا معاملہ ایسا ہے۔ اس آمد میں نبی کی شان کہاں ہے؟ اس ذکر میں نبی کا مقام کیا ہے؟
इस तज़किरे में नबी का मर्तबा कहाँ है? नबी पाक का मर्तबा तो आला औला है, नबी का मर्तबा तो अफजल अशरफ है, नबी का मर्तबा तो कायनात में सबसे बुलंदतर फायक है। तो फिर हुज़ूर पाक भी आए, दुनिया जाने, आम बंदा भी दुनिया में आए, दुनिया जाने, फिर माबेहिल इम्तियाज़ क्या है, फिर फ़र्क क्या है, फिर डिफरेंट क्या है, फिर कोई रीज़न और कोई मामला कैसे बनेगा? मेरे दोस्तों, बात ये नहीं है, बात ये है हुज़ूर पाक आए नहीं हैं, आने से पहले हुज़ूर को दुनिया जानती है। हुज़ूर आए नहीं हैं, आने से पहले दुनिया पहचानती है। आए नहीं हैं, आने से पहले दुनिया को इंट्रोडक्शन है। हज़रत मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमहुल्लाह शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, दारुल देवबंद के सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े कलमकार हैं, उलूम नानोतवी के शारे हैं। हज़रत मौलाना को किसी ने ख़त लिखा, ख़त में रिसालत मआब इस्लाम के बारे में चंद सवालात किए। इन्होंने उन सवालात के जवाब देने के लिए फ़ारिग वक्त तलाश किया, तो इशा की नमाज के बाद फ़ारिग वक्त मुयस्सर आया, ये जवाब लिखने बैठे। सीरतुल नबी पर सुबह की नमाज तक लिखते रहे, पूरी किताब बन गई। अन नबीयुल ख़ातिम की इब्तिदा में लिखते हैं, फरमाया यूँ तो सब आए, दुनिया में आए, आए जाने के लिए। हमारा पाक पैगंबर महबूब मुस्तफ़ा आया आकर आने के लिए, आकर छा जाने के लिए। सुभान अल्लाह। हुज़ूर पाक आए, आने से पहले दुनिया जानती है। आप कहेंगे कैसे? आने से पहले दुनिया पहचानती है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपकी खिदमत में जुमला रखने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, कुरान करीम सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 190 रब्बे करीम ने रिसालत मआब का तज़किरा इन अल्फाज में किया है। कुरान करीम बताता है, वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू। पिछली उम्मत के अम्बिया गुज़रे हैं, उन अम्बिया की उम्मत ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, नबी के अहकामात को अपने गले का हार बना के सजा लिया, फिर इन मुसलमानों पर जो पिछली उम्मत के लोग थे, इनका काफरों से मुकाबला हुआ, जंग की नौबत आई, मैदान कारज़ार सजा, जिहाद में उतरे, तो काफिर के मुकाबले में अल्लाह ताला से उस वक़्त के अम्बिया के उम्मतियों ने दस्ते दुआ दराज किया और अल्लाह ताला से अपनी शफ़ा के बारे में दुआएं मांगी। दुआएं तो कई थीं, एक दुआ को कुरान करीम ने बतौर ख़ास ज़िक्र किया है, वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू। रसूलुल्लाह दुनिया में मबऊस नहीं हुए थे, आका नामदार की मबऊसियत से पहले ये लोग दुआ के लिए मैदान जंग में होते तो यूँ वास्ता देते हुए कहते, ए अल्लाह हमें फ़तह दे उस मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के वास्ते से जो अभी दुनिया में नहीं आया। कुरान कहता है यस्तफ्तिहूना, ये बाब इस्तिफ़आल है, अलिफ सीन ता, फ़तह तलब के माना में है। रब्बे करीम इस तलब पे इन्हें फ़तह अता फरमाते। कुरान की आयत बता रही है, मेरा महबूब वो है अभी दुनिया में आया नहीं है, आने से पहले दुनिया जानती भी है, दुनिया पहचानती भी। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। दुनिया में कोई आए, आने के बाद तारुफ, आने के बाद इंट्रोडक्शन, आने के बाद पहचान, आने के बाद शनासाई, आने के बाद तारुफ के मामलातों, सिफ़ात जानो, मिजाज जानो, हालात जानो, वाक़यात जानो। महबूब मुस्तफ़ा ऐसे नहीं हैं, आने से पहले दुनिया में अपना तारुफ रखते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ज़िक्र मुस्तफ़ा पर, ज़िक्र हबीब पर बात थी कि मेरे पाक पैगंबर का ज़िक्र ये है, अभी आए नहीं हैं, आने से पहले दुनिया रसूलुल्लाह को जानती है। अगर इसी उन्वान को मैं आगे चलाऊँ तो सूरतुल फतह आयत नंबर 28 आखिरी आयत, रब्बे करीम ने रिसालत मआब का भी जिक्र किया है। रिसालत मआब की जमात, पैगंबर के सहाबा, पैगंबर की अहले बैत का भी जिक्र किया है। और रावलपिंडी के गयूरों, अकल दंग रह जाती है। अल्लाह ताला ने इन आयात में हुज़ूर पाक का जिक्र इस अंदाज में किया कि पैगंबर की सारी जमात को भी रब ने उस एजाज़ में शामिल किया है कि इनका जिक्र
ان کے آنے سے پہلے ہے۔ اللہ نے دعوی رسالت رسول اللہ کا پیش کیا ہے کہ پیغمبر کریم کی حیثیت دعوی نبوت میں کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک کی رسالت کو بیان کر کے پھر فرمایا والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ پیغمبر کے ساتھ دینے والے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ پیغمبر کے گھر کا فیملی ممبر ہے، ایک طبقہ پیغمبر کا شاگرد ہے۔ جو پیغمبر کے گھر کا فیملی ممبر ہے یہ پیغمبر کی اہل بیت ہے، جو پیغمبر کا شاگرد ہے وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ گویا یوں کہیں ایک پیغمبر کا گھرانہ ہے، ایک پیغمبر کا یارانہ ہے۔ پیغمبر کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں، پیغمبر کے یارانے کو صحابہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، حضور پاک اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، وہ پیغمبر کا گھرانہ ہو تب، وہ پیغمبر کا یارانہ ہو تب۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافر کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اے پیغمبر آپ نے ان کی نیکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ یہ کبھی رکوع کریں گے، کبھی سجدہ کریں گے۔ یہ رکوع سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا انہیں دنیا کی لالچ چاہیے، دنیا کی طمع چاہیے، دنیا کا فائدہ چاہیے؟ فرمایا جی نہیں، تراہم رکعا سجدا کی وجہ یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی یہ تگدو، ان کی یہ کاوشیں، ان کی یہ کوششیں، ان کی یہ نیکیاں، ان کی یہ محنتیں، ان کے یہ اعمال، یہ جو ہیں اللہ کی رضامندی کی تلاش کے لیے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اچھا یہ اتنے اچھے، اتنے بہتر، اتنے خیر والے، اتنی بھلائی والے، اچھے اتنے لوگ، یہ پیغمبر کی جماعت بھی، محمد الرسول اللہ بھی اتنے اچھے لوگ ہیں۔ بڑا تعارف ہو گیا ہمیں، بڑا پہچان کا معاملہ بن گیا۔ کہا لوگو تم تو اب پہچان کر رہے ہو، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ آج قرآن اتر رہا تمہیں پہچان ہو رہی، آج کلام آ رہا تمہیں انٹروڈکشن ہو رہا۔ قرآن کریم اترنے سے تقریباً 3500 سال پہلے تورات اتری ہے، اس میں بھی انہی کا ذکر ہے۔ 600 سال پہلے انجیل اتری ہے، اس میں بھی ان کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر حبیب پر یہ دوسری آیت قرآن کریم کی یوں واضح پیغمبر کے مقام کو، پیغمبر کی جماعت کے مرتبے کو یوں واضح کرتے ہوئے کہتی ہے کہ رسول اللہ بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کا مقام ہے، پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کا مرتبہ ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو یوں ہے کہ ابھی حضور پاک آئے نہیں ہیں، بلکہ حضور کی جماعت آئی نہیں ہے، آنے سے پہلے پیغمبر کریم سے دنیا واقف ہو چکی ہے۔ بے شک میرے دوست، نعرہ تکبیر، ذرا جا کے زور سے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ اگر میں ایک بات مزید کروں تو توجہ رکھنا، ذکر حبیب کو قرآن کریم تھوڑا مزید الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے کہ محبوب مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ کتنا، حضور پاک کا درجہ کتنا، رسالت مآب جو گفتگو فرماتے ہیں، حضور پاک جو فیصلہ کرتے ہیں، پیغمبر کریم جو بات کرتے ہیں، اس کو ماننا امت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو 22ویں پارے کا پہلا صفحہ مجھے بتاتا ہے، اللہ کا قرآن سورت نمبر 33 سورت احزاب بتاتی ہے، رب کریم نے اعلان فرما دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ فرمایا اے لوگو اگر کوئی تم میں مرد ہے وہ مؤمن بننا چاہتا ہے، اے امت کے لوگو تم میں کوئی خاتون ہے وہ مؤمن بننا چاہتی ہے، تو اس کے ایمان میں جہاں کلمہ شرط ہے، جو اس کے ایمان میں اطاعت خدا شرط ہے، تو اطاعت مصطفیٰ بھی شرط ہے۔ اطاعت مصطفیٰ یوں کرو گے کہ پیغمبر کریم کوئی فیصلہ کر دیں، مرد بھی اس کو 100% مانے، عورت بھی اس کو 100% مانے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تمہارے پاس اسپیس نہیں بچتا، گنجائش نہیں بچتی، وجہ نہیں بنتی، ریزن نہیں بچتی، کوئی سبب نہیں بنتا جس کی بنیاد پہ تم رب کے فیصلے کو چیلنج کرو، رسول اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرو، یا پیغمبر کریم کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کرتے ہوئے ریویو پٹیشن ڈال کے کہہ دو ہم نہیں مانتے، آپ اس پہ نرمی کریں، ہم نہیں مانتے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اس
اس میں گنجائش لائیں، اسپیس لائیں، لچک لائیں، موقف لچک دار ہونا چاہیے۔ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، گنجائش نہیں ہوگی، اسپیس نہیں ہوگی، لچکدار کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ دے، رسول اللہ کہہ دے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ بے شک بے شک۔ یعنی حضور اور اللہ کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا۔ یہ پیغمبر کا ذکر حبیب قرآن یوں کرتا ہے۔ اگر اس سے بھی آگے بڑھیں تو مجھے ایک بات کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ مکہ مدینہ طیبہ کی بستی ہے، مدینہ طیبہ کے علاقے میں ایک مسلمان وہ ہے جو نام کا تو مسلمان ہے، اندر سے منافق ہے پکا، لیکن خود کو منافق نہیں کہتا تھا، خود کو مسلمان کہتا تھا۔ ایک دن رب نے چاہا اس کی نفاق کی ترتیب کھول کے امت میں بکھیر کے رکھ دی جائے، اور پیغمبر کریم کے فیصلے، پیغمبر کریم کی قوت جسے کہتے ہیں پاور آف ڈیسیجن، ایتھارٹی کو بھی واضح کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب میں اس بندے کی بات کو یوں واضح کیا۔ معاملہ یہ ہوا، ایک یہودی نے زمین خریدی جو اس کے قریب ہے، اس نے بھی زمین اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اس نے اس کی زمین ہتھیا لی۔ کہا کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مدینہ میں سرکار دو عالم کے دربار اقدس میں فیصلہ آئے گا، یہ یہودی ہے، یہ دشمن ہے، یہ کافر ہے، یہ آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام ہے، اس کے خلاف تو میں آگے چل سکتا ہوں، میں آگے لے سکتا ہوں، میں آگے معاملہ یوں چلا کے پیغمبر کی عدالت میں اپنے فیصلے کو ثابت کر کے پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کے دربار اقدس سے میں اپنے حق میں فیصلہ لے لوں گا۔ اس بندے نے ترتیب یہی بنائی، چلتا سو چلتا گیا۔ ایک دن ایک بالشت ہتھیا لی، دوسرے دن دوسری بالشت ہتھیا لی، تیسرے دن تیسری بالشت ہتھیا لی۔ جب سب کچھ ہتھیا لیا، یہ فیصلہ آنے لگا، جھگڑے کی صحبت بنی، لڑائی کی نوبت بنی، قریب تھا کہ فساد ہوتا۔ تو یہودی آیا اس کے پاس اور حضور پاک کے دربار میں اس کو لے کر آیا کہ اللہ کے رسول آپ اعلان کرتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، یہ آپ کا ماننے والا کہتا ہے کہ میں آپ کو ماننے والا ہوں، جو آپ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کی ترتیب تو ہم نے آج تک انصاف میں دیکھی ہے، عدل میں دیکھی ہے، مساوات میں دیکھی ہے، برابری میں دیکھی ہے۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ بندہ یوں کہتا ہے اس نے میری زمین میں یوں ہتھیا لیا اور یوں میرے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول آئیے، اسے سمجھائیے، فیصلہ نافذ فرمائیے، ارشاد فرمائیے، نصیحت کیجئے، ہمیں بتا دیں زمین میری، گواہ چاہیے حاضر، ثبوت چاہیے حاضر، ایویڈنس چاہیے پیش کر دیتا ہو۔ لیکن یہ بندہ صرف اسلام کے نام پہ ایک پڑوسی کی زمین ہتھیانا چاہتا ہے۔ وہ یہودی سن چکا تھا، پیغمبر کریم کا اعلان ہے من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت سبع ارضین، یوم القیامت سبع ارضین۔ فرمایا اللہ پاک اس ظالم کو جس نے کسی کی زمین صرف 9 انچ تک بھی دبا دی، یعنی ایک بالش دبا دی، اس کو بھی 7 زمینوں کو توق پہنا کے رب 7 زمینوں کے اندر ڈال دیں گے۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا۔ اب بات یہی ہے، ٹھیک ہے میں یہودی ہوں، لیکن معاملہ ثبوت مانگے گئے، دلائل مانگے گئے، گواہان مانگے گئے، ایویڈنس پیش ہوئے، یہودی اس مسئلے میں سچا قرار پایا، دربار نبوی سے فیصلہ ہوا یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ وہ مسلمان کو جھوٹا کہا، مسلمان تو نہیں تھا، تھا تو منافق، اندر سے کافر و بے ایمان تھا، اوپر سے اسلام کا نام لیا ہوا تھا۔ اس بندے نے جب ہار اپنی دیکھی، دل سے پیغمبر کا فیصلہ نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا۔ راولپنڈی کے غیوروں، اس کے دل میں آیا عمر فاروق سخت بھی ہے، عمر فاروق جری بھی ہے، عمر فاروق شجاع بھی ہے، کافر کے مقابلے میں سے پکڑ کے اس کے پاس لے جاؤں، عمر فاروق اس کا کام تمام کرے گا۔ وہ حضرت عمر کے پاس وہی منافق اس یہودی کو لے کر آیا، فیصلہ رکھ دیا۔ حضرت عمر جواب دینے لگے تو یہودی نے کہا جی ذرا رکیے، آپ سے پہلے ہم آپ کے نبی کے پاس بھی گئے تھے۔ حضرت عمر چونکے، کہا پھر، کہا حضور پاک سے فیصلہ بھی لیا، کہا پیغمبر کریم نے فیصلہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی حضور پاک نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے اس منافق کو دیکھا جو خود کو مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا، کہا جی ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بات تو ایسی ہے۔ کہا پھر میرے پاس کیا لینے آیا؟ وہ دلیل نہ دی، ڈھکوسلے دیتے ہوئے کہنے لگا، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا if in but
اس طرح, لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ یہ کافر, میں کلمہ گو اس طرح. حضرت عمر سمجھے کہ اس کو فیصلہ نبوی قبول نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا پھر میں فیصلہ کر دوں. کہ جی آپ کر دیں. عمر فاروق گھر میں گئے, نیام علیحدہ, تلوار علیحدہ آئے, اور لیکن چونکہ چنانچہ گویا کی گردن اتار دی. یہ بندہ مر گیا. یہودی کو کہا جا, جو بندہ مسلمان ہو کر خود کو اعلان کرے اور فیصلہ محمد الرسول اللہ نہ مانے, اس کے لیے فیصلہ فاروقی یہ ہے, چل تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا. یہودی تو اپنے گھر گیا, لیکن اس کے گھر والے, اس کے اولیاء, اس کے پیچھے فیملی والے حضور پاک کے دربار میں پہنچے. حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچے, حضرت عمر کے خلاف شکایت کے انباء لگایا. حضرت عمر کو حضور نے طلب فرمایا یجیء الی رسول اللہ وهو یجر رداءہ. فرمایا حضرت عمر اتنی جلدی حضور کے پاس آئے, ابھی اپنی جسم پہ پوری چادر ہی نہیں لکی تھی, وہ لٹکتی ہوئی آئی. حضرت عمر اس کو سیٹ کرتے ہوئے پہنچے, یا رسول اللہ میں حاضر. عمر نے جلدی تو بڑی کی, لیکن رب نے عرش سے حکم جبرائیل کو کیا, جبرائیل عمر کے پہنچنے سے پہلے محمد الرسول اللہ تک پہلے پہنچ تیری ہونی چاہیے, اور جا کر اسے بتا دے سورۃ النساء آیت نمبر 65 لے کر جبرائیل پہلے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ عمر تو آئے گا, لیکن رب فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. رب کا فیصلہ ہے, اللہ کا اعلان ہے. اللہ نے بات کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر کے فرمایا. عمر فاروق نے جس فیصلے کو نافذ کیا وہ فیصلہ آپ کا تھا, اور آپ کا رب کہہ رہا جو بندہ پیغمبر کے فیصلے کو نہ مانے اس کا انجام یہ ہے. جب عمر پہنچے یا رسول اللہ حکم فرمائیے, آپ نے طلب فرمایا. حضور نے فرمایا عمر تیرے آنے سے پہلے تیری صفائی عرش سے آ چکی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فلا وربک لا یؤمنون. پیغمبر کریم کو رب نے فرمایا اے نبی تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر. یہ وہ مقام ہے جس کو شاید اردو زبان کا دامن تنگ ہو جائے. ترجمے میں اردو زبان کو میں کیسے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم اٹھائی, یوں نہیں کہا مجھے میری قسم, بلکہ اس میں رسالت مآب کی ذات اقدس کو انوالو کیا, حضور پاک کو شامل کیا, اور حضور پاک کو ساتھ شامل رکھ کے فرمایا اے پیغمبر نبی آپ ہیں, آپ کا رب میں ہوں, مجھے آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ. یہ حضور کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو کس طرح محبت میں اکٹھا کرتے ہوئے بتایا. یہ اس طرح ہے, اسی بنیاد پہ تو کہتے ہیں نا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. سبحان فلا وربک, مجھے آپ کے رب کی قسم. اللہ نے اپنی ذات کو خود سے جدا کر کے جو گفتگو فرمائی حضور پاک کی طرف نسبت کر کے فرما دیا مجھے آپ کے رب کی قسم. لا یؤمنون یہ مضارع ہے, اسے انگلش میں کہتے ہیں کنٹینیوسلی سینٹنس کا جملہ, فعل حال جاری ہے. فرمایا صرف آج نہیں قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے. لا یؤمنون, وہ مؤمن نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, رسول اللہ کا حبدار, دلدار, وفادار, تابعدار نہیں ہے, وہ غدار ہے جو فیصلہ نبوی کا انکاری ہے. بے شک. لا یؤمنون, ایمان کی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی. اللہ کب ملے گی؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم, آپس کے معاملات میں آپ کو جب تک چیف جسٹس نہ مانے. رسالت مآب کی ذات اقدس کو جب تک گویا سپریم جوڈیشنل کونسلر سے بھی بڑھ کے آئین اسلام کی بات کر رہا ہوں, فینل حرف آخر کے معاملات میں حضور کے فیصلے کو نہ مانے, اس وقت تک یوں معاملہ نہیں ہے. فیما شجر بینہم, اچھا فیصلہ بھی مانے اور آگے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. انفس سے مراد قلوب ہے, دل ہے, ضمیر ہے. کیا مانا؟ پھر جب آپ کا فیصلہ آ جائے پھر یہ تنہائی میں بیٹھیں, الگ بیٹھیں, علیحدہ بیٹھیں, آپ سے دور بیٹھیں, اور اپنے دل میں بھی کوئی تنگی لائیں کہ یہ فیصلہ نبوی ٹھیک نہیں ہے. فرمایا
تب بھی مومن نہیں ہے. وَيُسَلِّمُ تسلیما. اسے عربی میں مفعول مطلق کہتے ہیں, انگلش میں فورسیبل سینٹنس کہتے ہیں. مضبوط ترین جملہ بول کے فرمایا جب تک کہ آپ کے معاملے میں دل سے نہیں مانیں گے. اور لفظ حراجن علماء جانتے ہیں جب یہ دو زبر آ جاتی ہیں, الف اس کا مخفف کے معاملات میں تخفیف کے اندر ڈالا جاتا ہے, تو یہ جو تنوین ہے اسے تنوین تنکیر کہتے ہیں. تنوین تنکیر نکرہ کو کہتے ہیں, جسے انگلش میں کامن ناؤن کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ معرفہ نہیں, نکرہ. معرفہ ہوتا تو کوئی خاص وجہ اپنے دل میں رکھتے, کا معرفہ تو کوئی خاص ہوتا ہے. حراجہ نکرہ, کسی قسم کی کوئی تنگی فیصلہ نبوی کے بارے میں دل میں آئی, ایمان گیا, کوئی تنگی. تو ذکر مصطفیٰ تو یہ ہے میرے دوستو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس سے پہلے بھی تھا, لیکن یہ جملہ سمجھانے کے لیے میں نے چوتھی دلیل ذکر مصطفیٰ پہ دی ہے کہ حضور آئے نہیں تھے. آنے سے پہلے حضور کے نام پہ فتح مل رہی تھی. پیغمبر آئے نہیں تھے, اپنی جماعت کے ساتھ ذکر پہلی کتابوں میں تھا. رسول اللہ کے فیصلے کو مؤمن اور مؤمنہ مانے گی, اور پھر اس طرح مانیں گے کہ اپنے دل میں کوئی حرج بھی نہیں لائے. یہ ذکر حبیب کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, جس میں یہ بات میں مدلل مبرہن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر کا ذکر اتنا بڑا ہے. اب عنوان کے دوسرے حصے پہ آئیں. تعلیمات ذکر, تعلیمات حبیب کیا ہے, رسالت آپ کی تعلیمات کیا ہے, فرامین کیا ہے. یاد رکھیں پیغمبر کی تعلیمات جو پیغمبر کریم نے ہمیں احادیث پاک کی شکل میں دی ہے, سب سے پہلا معاملہ کہ ہم نبی پاک کی حدیث پر بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرح ایمان رکھیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کا تھوڑا سا فرق کرتے ہوئے بتاتا ہوں. قرآن بھی آسمان سے آیا اور حدیث پاک بھی آسمان سے نازل ہوئی. میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, شاید کوئی سمجھ نہ پائے. قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا, حدیث پاک بھی آسمان سے نازل ہوئی. دلیل سورت نمبر 4 سورت نساء نمبر 113, رب نے فرمایا میں نے قرآن بھی اتارا ہے, حدیث بھی اتاری ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہم نے آپ پہ کتاب بھی نازل کی ہے, حکمت اور سنت بھی نازل کی ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور قرآن اور حدیث اتار کے آپ کو ان علوم سے روشناس کرایا جو پہلے نہیں اترے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, قرآن اور حدیث آپ پہ اترنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو قرآن بھی آسمان سے, حدیث بھی آسمان سے. فرق یہ ہے کہ قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں, مطلب اور مراد بھی اللہ کی ہے, اور حدیث پاک میں مطلب مراد اللہ کا ہے, لفظ میرے رسول اللہ کے ہے. فرق یہ انداز کا, ایک تعبیر کا فرق ہے, ورنہ ہے دونوں پیغام خداوندی. دونوں کے لیے انزلہ کا لفظ اتارا, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ عاطفہ دے کے معطوف علیہ کے حکم میں سمجھا دیا. دونوں قرآن اور سنت آسمان سے نازل ہوئے. اور میرے دوستو, ہم اسی لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور حدیث بھی. حدیث نماز میں پڑھتے ہیں؟ بولیے, سارے بتائیں. آپ جواب نہیں دیتے. بابا ہم حدیث پڑھتے ہیں. اگر میں تعداد کہوں نا, شاید نماز میں حدیثیں زیادہ پڑھتے ہیں قرآن کریم سے. غالباً کوئی 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھ لیتے ہیں. گنوا لوں؟ چلو گن لیتے ہیں. میرے خیال میں 1 درجن حدیث ہوں گے. بسم اللہ, نماز شروع کرتے ہیں, پہلے ثنا پڑھتے ہیں. آپ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ جواب نہیں دیتے. علماء جواب دیتے ہیں. میرا منہ تمہاری طرف ہے, میں نے آپ سے پوچھنا ہے, آپ ثنا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. یہ کسی سپارے میں نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں پورے قرآن کے الحمد کے الف سے والناس کے سین تک کس سپارے میں نہیں. تو ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں. تھوڑا آگے آئیں, اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پورے قرآن میں نہیں ہے. قرآن کریم میں لفظ تعوذ نہیں ہے. غور سے سننا, حکم تعوذ ہے کہ تم اعوذ باللہ پڑھو. اعوذ باللہ کے لفظ قرآن میں اس طرح موجود نہیں ہے جیسے تعوذ ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ہے, اس کا معنی اعوذ باللہ جو حدیث میں آیا ہے. تو قرآن میں حکم تعوذ ہے, الفاظ تعوذ نہیں ہے. تو اعوذ باللہ یہ دوسری حدیث ہے. چلو بسم اللہ,
آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے. تھوڑا آگے آئیں، اس کے بعد ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، آخر میں ہم الحمد کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین. آمین پورے قرآن میں نہیں ہے، آمین کا لفظ پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے. آمین حدیث ہے، صحیح بخاری جلد اول قال آتا آمین دعا، کہ آمین دعا ہے، استجب کے معنی میں، اے اللہ قبول فرما، ایکسپٹ می مائی ریکویسٹ، اے اللہ مجھ سے میری درخواست قبول کر لے. یہ کیا ہے؟ آمین دعا ہے. تو یہ بھی تو حدیث پاک ہے. اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں اٹھتے ہوئے، یہ بھی حدیث ہے. ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے. سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے. دو سجدوں کے درمیان سنت رب اغفر لی ورحمنی پڑھ لیں تو ثواب ہوتا ہے، یہ بھی حدیث ہے. ذرا گنتے آئیے نا، ثنا 1، اعوذ باللہ 2، آمین 3، اس کے بعد رکوع کی تسبیحات 4، سمع اللہ لمن حمدہ 5، ربنا لک الحمد 6، سجدتین کی تسبیح 7، سجدتین کے درمیان کی تسبیح 8، اس کے بعد التحیات پڑھتے ہیں 9ویں نمبر پہ. مکمل کی مکمل التحیات حدیث ہے. پورے قرآن میں التحیات للہ والصلوات والطیبات نہیں ہے، تو یہ 9ویں نمبر پہ حدیث پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم درود پاک پڑھتے ہیں، یہ درود ابراہیمی 10ویں نمبر پہ، یہ حدیث پاک. سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 56 میں درود کا حکم ہے، درود کے لفظ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم صلاۃ ہے، الفاظ صلاۃ نہیں ہے. رسالت مآب پہ درود ابراہیمی کے الفاظ یہ حدیث پاک ہیں، یہ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے حدیث پاک میں سمجھائے ہیں. تو یہ درود پاک 10ویں نمبر کی حدیث ہے. اور اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں. دعا کی 2 قسمیں، آیت پڑھ لیں رب جلی مقیم الصلاۃ، آپ کی مرضی، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق پڑھا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، تو یہ پڑھ لیں، 11ویں نمبر کی حدیث ہے. اور اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، یہ مکمل سلام بھی حدیث ہے، 11 کے ساتھ 12، یہ 1 درجن حدیث ہے. تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. ابھی آپ عوام میں کیا کرتے ہیں؟ ہم حدیث نہیں پڑھتے، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. تو بابا ہم تو شروع حدیث سے کرتے ہیں، ہم تو شروع حدیث پاک سے کرتے ہیں. تو میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر کی تعلیمات میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے فرمان کا احترام کیا جائے. یہ بھی قرآن کریم کی طرح آسمان سے اترا ہے، لفظ مصطفیٰ ہے، مراد خدا ہے، بس یہی فرق ہے. باقی ہیں دونوں وہی خدا بندی. اور میرے دوستو، 3 نمبر پہ تعلیمات حبیب میں 3 نمبر کا پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں. جو پیغمبر کی حدیث کا منکر ہو وہ کون ہے؟ کافر تو ہے، عقل بھی اس کا ہے یا پاگل ہے، بے وقوف ہے، اسٹوپڈ پرسن ہے، کون ہے؟ تو قرآن اس کو خود کہتا ہے وہ بے وقوف ہے. کہاں؟ 2 پارے کا پہلی آیت اٹھا لیں، پہلے صفحے کی، سیقول السفہاء من الناس، پڑھیے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب. تحویل قبلہ کیا معنی؟ اس طرف قبلہ اس طرف ہے جی، اس طرف جو ہم منہ کر کے نماز مغرب کی طرف ملک پاکستان و ہندوستان میں مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ بیت اللہ کی طرف منہ ہے. رسالت مآب نے ابتدا میں 17 ماہ تک جو منہ کیا ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں کیا، بلکہ کس طرف کیا ہے؟ شمال کی طرف کیا، شمال کی طرف. رسالت مآب نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا. اور پھر حکم آیا، آج بھی وہ مسجد نبوی کے ساتھ محلہ میں، آج بھی بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے محلے میں موجود ہے مسجد قبلتین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. میں پچھلے مہینے وہیں مسجد قبلتین کی زیارت سے آیا. اس کے ساتھ بئر روما موجود ہے، بئر عثمان. حضرت عثمان غنی نے جو کنواں خرید کی رسالت مآب کے دربار میں ہدیہ کیا تھا، وہ کنواں آج بھی وہاں موجود ہے. اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، میں عنوان سے ہٹ جاؤں گا. میری بات کا مطلب، مسجد قبلتین میں 2 محراب آج بھی موجود ہیں. جو ہمارے بزرگ، ہمارے علماء بڑے تشریف لے گئے ہیں، یا عوام میں جو ساتھی گئے وہ جانتے ہیں. یہاں 2 رکعت ہو چکی ہے، دوسری طرف حکم آ گیا اب منہ ادھر پھیر دیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. حضور پاک نے منہ مبارک پھیر دیا دوسری طرف. تو پھر لوگوں نے اعتراض کیا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، واہ ان کا قبلہ کیسا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ، یہ کیسی عبادت؟
یہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے یہ تو قرآن ہے، لیکن جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حضور کی حدیث میں ہے۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ والی آیت میں رب فرماتے ہیں کہ وہ جو حکم ہے وہ ہم نے دیا تھا، وہ حکم حضور کی حدیث کو اللہ نے اپنی بات فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ قبلے کا حکم ہم نے دیا جس پہ آپ پہلے تھے، اب والا حکم بھی ہم نے دیا جس پہ آپ اب ہیں۔ تو جب اللہ نے دو باتیں فرما دی تو پہلا حکم اللہ نے دیا یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہمیں ملتا، دوسرا تو ملتا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پہلے والا حکم کہاں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، قرآن کے 30 پاروں میں نہیں ہے، 7 منزل میں نہیں ہے، 86 مکی 28 مدنی صورتوں میں نہیں ہے، 540 رکوع 120 پاؤں میں نہیں ہے، تو قرآن کی کس آیت، کس پارے، کس رکوع، کس منزل میں موجود ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو؟ رب فرماتے ہیں مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے حکم دیا تو کہاں دیا؟ تو وہ حکم دو باتیں ہیں، یا تو کافرانہ ذہن رکھو کہ نعوذ باللہ قرآن سے احکام صحابہ نے نکال دیے، اور یا مسلمانہ ذہن رکھو کہ وہ حکم حضور کے فرمان میں تھا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم بھائیمان نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں حضور پاک کے فرمان کو بھی اللہ نے اپنی بات سے تعبیر فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا پیغمبر کی حدیث کو اللہ نے اپنی بات فرمایا تو وہ حکم حدیث میں تھا۔ سنیں، میں خلاصہ دے رہا ہوں، تو قرآن نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اس حدیث کا جو انکار کریں گے کہ كَانُوا عَلَيْهَا جس پر پہلے تھے، کیوں بدلے؟ وہ اعتراض، حدیث کے حکم کا انکاری کون ہوگا؟ السفہاء، بے وقوف ہوگا۔ صفی کا پرولر ہے، جمع ہے، جس کا سنگولر صفی بنتا ہے معنی اسٹوپٹ اور بے وقوف ہے۔ تو رب نے بتایا نبی کی حدیث پہ انکار کرنے والا جیسے ایمان سے فارغ ویسے عقل سے فارغ۔ کان فؤادہ فارغا من حبہ وعقلہ خالیا من لبہ، حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن میں یہی جملہ اشارہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس کو پیغمبر کی حدیث کا پاس نہیں ہے، اس کا دل پیغمبر کی محبت سے اور اس کا دماغ سوچ اور فکر و خرد سے خالی ہے تو بے وقوف ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پہ تعلیمات حبیب کی بات ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی اتنی حیثیت ہے کہ رب کریم نے منکر کو بے وقوف فرما دیا۔ میرے دوستو، اسی عنوان پہ چوتھا پوائنٹ پیش کرنے لگا ہوں، جیسے 4 پوائنٹ وہاں تھے، 4 پوائنٹ تعلیمات مصطفیٰ میں، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات جو ہیں، جو پیغمبر کے منہیات، جس سے منع کیا، جس کا حکم دیا، اس پہ اوپر عمل کرنا لازم پکڑنا ضروری ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 61 سورت حشر آیت نمبر 7 بتاتی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ لوگو تعلیمات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، نبی جو حکم دے دے اس کے اوپر عمل کرو، جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ پتہ چلا پیغمبر کے احکامات کو ماننا ہے، پیغمبر کے روکنے سے رکنا ہے، یہی ایمان ہے۔ میرے دوستوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ جن کی توجہ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، ہے جن کی ہے وہ کھڑا کریں ذرا، جزاک اللہ۔ اب میں جملہ سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پہ عمل آپ کے اور میرے لیے کامیابی، حضور پاک کے احکام سے انکار آپ کے اور میرے لیے ناکامی ہے۔ میرے دوستو، کیا مانا، کیا مطلب؟ یعنی جو حکم پیغمبر نے دیا ہے اس کو ماننا ہوگا، جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہوگا۔ پیغمبر کریم نے ہمیں ایمان کا حکم دیا ہے، ماننا ہوگا۔ اسلام کا حکم دیا ہے، ماننا ہوگا۔ توحید سکھائی ہے، ماننی ہوگی۔ اللہ کے حقوق بتائے ہیں، ادا کرنے ہوں گے۔ ہمیں سنت دی ہے، عمل کرنا ہوگا۔ پیغمبر کریم نے احادیث پاک دیے ہیں، ماننا ہوگا۔ قرآنی احکام دیے ہیں، ماننا ہوگا۔ پیغمبر نے نماز دی ہے، پڑھنی ہوگی۔ زکوٰۃ دی ہے، ادا کرنی ہوگی۔ عشر و زکوٰۃ و صدقات دیے ہیں، اس کی ادائیگی لازم ہوگی۔ پیغمبر نے بڑے کا ادب سکھایا ہے، کرنا ہوگا۔ چھوٹے پہ شفقت سکھائی ہے، شفقت کرنی ہوگی۔ علماء کی عزت سکھائی ہے، علماء کی عزت کرنی ہوگی۔ اپنی اولاد کے حقوق بتائے ہیں، حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ ماں باپ کی
की इज्जत सिखाई है, करनी होगी। बीवी के हुकूक बताए हैं, अमल करने होंगे। पैगंबर ने सच का हुक्म दिया है, अमल करना होगा। निकाह का हुक्म दिया है, अमल करना होगा। हज़रत पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान को सही बोलने की तरफ, इस्लाह की बात करने की तरफ इशारा किया है, अमल करना होगा। हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सालिम रखने का हुक्म किया है, उसकी सलामती चाहनी होगी। पैगंबर ने सलाम का हुक्म किया है, इस पे ऊपर अमल करना होगा। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने जितने हुकूक दिए हैं, आकाम दिए हैं, मानने होंगे। फमान हाकुब, जिससे मना किया है, रुकना होगा। पैगंबर ने कुफर से रोका है, रुकना होगा। शिरक से रोका है, रुकना होगा। बिदत से रोका है, रुकना होगा। माँ बाप की नाफरमानी से रोका है, रुकना होगा। दूसरे के हुकूक खाने से रोका है, रुकना होगा। पड़ोसी के हुकूक खाने से रोका है, रुकना होगा। पार्टनरशिप में, तिजारत के अंदर धोखा देने से रोका है, रुकना होगा। पैगंबर ने जिना से रोका है, रुकना होगा। झूठ से रोका है, बहतान से रोका है, इल्जाम से रोका है, बदगुमानी, बदजुबानी से रोका है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इससे रोकना होगा। बदफेली से रोका है, रुकना होगा। बदअकीदगी से रोका है, रुकना होगा। बदअमली से रोका है, रुकना होगा। पैगंबर करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम ने जिन जिन चीजों से रोका, उससे रुकेंगे, कामयाबी है। जिसका हुक्म किया, अमल करेंगे, कामयाबी है। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने समझाया और हमें फरमाया, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। मैं तकरीबन बात पूरी करके ख़त्म करने लगा हूँ और आखिर में एक जुमला कहता हूँ, मौलाना अतीकुर रहमान साहब को भी कहता हूँ। मौलाना, इस दफ़ा तो आपने हमें खाली सहन में बिठाया है, अगली दफ़ा यहाँ कम अज़ कम तामीरात की तकमील तो होनी चाहिए। आप में जितने हज़रात बैठे हैं, तामीर में भी हिस्सा मिलाएं और यहाँ पढ़ने वालों के लिए भी अपनी औलाद को पेश करें। करेंगे या नहीं करेंगे? देखो, मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूँ। अगर आप अपनी औलाद को आलिम बामल बनाने के लिए दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करेंगे, तो तुम्हारी औलाद को अल्लाह दुनिया में जो इज़्ज़तें देगा ना, वो आखिरत में तो होंगी। दुनिया की इज़्ज़त बताऊं, जो आलिम हाफिज होता है ना, वो मुसल्ला इमामत पे होता है, और इमाम उस जगह होता है, उसके आगे भी कोई नहीं होता, उसके बराबर भी कोई नहीं होता। सुभान ये अल्लाह। तुम्हारी औलाद की इज्जत होगी। दुनिया में ना इसके आगे कोई है ना इसके बराबर कोई है। कितनी इज्जत है। मैं लोगों को कहता हूँ, उलमा की इज्जत क्या करो। आजकल लोग समझते हैं मौलवियों ने की आ गए। मैंने कहा, वो कौन सी दीन और दुनिया की भलाई है जो उलमा ने करके नहीं दिखाई। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने पढ़ाने से मना नहीं करता, आप पढ़ें, हम नहीं रोकते, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके यहूदी तहजीब ना अपनाओ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके अंग्रेज की सकाफत ना अपनाओ, मोहम्मदी मुसलमान बन के जाओ, कौन रोकता है। लेकिन मदरसे में आकर भी आपकी औलाद कभी बिगड़ेगी नहीं। मौलवियों से आगे बढ़ने की आवाम कोशिश न करे। उलमा को अल्लाह के रसूल ने अपना नायब करार दिया है, और नबी से आगे जो बढ़ेगा उसका असर क्या है। तो जो नबी के आगे, आलिम नबी के वारिस के आगे से बढ़ना चाहेगा, खुदा पटक के रख देगा। दुनिया में एक मिसाल देता हूँ, जो मौलवी के पीछे चलते हैं ना, मसलन मुक्तदी हैं, वो जिंदा है, और जो मौलवी के आगे होता है तो 4 तकबीर अल्लाहु अकबर, तो सारे समझ दो, ठीक है। मौलवियों के आगे बढ़ने की लोड़ कोई नहीं, मौलवी उलमा के पीछे चले। उलमा कराम को रब ने हर मैदान में इज्जत दी है, तदरीस से लेकर सियासत इस्लामिया तक उलमा कराम को अल्लाह ने हर मैदान में इज्जत दी है। इसलिए उलमा किसी मामले में पीछे नहीं है। याद रखें, मैं आपको जुमला कहता हूं, जब आप औलाद को आलिम बामल और कुरान और शरीयत की तरफ लेकर आएंगे, कभी भी आपको रुसवाई नहीं मिलेगी, न दुनिया में न आखिरत में। आखिरत की इज्जतें क्या है? उल्बि सवालिदा होता यौमल क़यामती ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। सूरज क्या है ओए? सूरज। आखिरत में तो माँ बाप के सर पे हाफिज कुरान बेटे की वजह से, हाफिजा कुरान बेटी की वजह से जो ताज सजेगा, उसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। मेरे दोस्तों, आज सूरज की इन किरणों की वजह से हमें ग्लासेस रख के आपसे गुफ्तगू करनी पड़ती है, भी आंख में पानी ना आ जाए। तो भाइयों, ये दुनिया में इतनी रोशनी है, कमर पीछे ठहर के वो दूसरों पर असर अंदाज हो रहा है। आप कमरे में, वो सूरज फिर भी आप पर असर अंदाज होता है। तो जो ताज हाफिज के सर पे, हाफिज के वालिदैन के सर पे सजेगा, क्या मतलब? जैसे सूरज आए, ऐलान नहीं करना पड़ता, दुनिया को पता चल जाता है। तो क़यामत में हाफिज कुरान के माँ बाप आएंगे, इनके सर की ताज की रोशनी भी बता देगी, ऐलान नहीं करना पड़ेगा, भाई हाफिज कुरान के माँ बाप आ रहे हैं। अहसनु मिन ज़ौइश शम्स।
تو اپنی اولاد کو بھی یہاں لائیں اور ان کے لیے بیٹھنے کی بھی ترتیب کے معاملات میں اپنے حصہ ڈالیں کریں گے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.